امریکہ مل کر ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ چین اور امریکہ کے تعلقات دنیا میں سب سے اہم ہیں۔ بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ تمام عالمی بحرانوں کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ اختلافات کے باوجود دونوں ممالک کو باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ بولے، شی جن پنگ کے ساتھ انتہائی مثبت اور تعمیری گفتگو ہوئی۔ بہترین مہمان نوازی پر صدر شی جن پنگ کے مشکور ہیں۔ ایک دوسرے کا احترام ترقی کا پہلا قدم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین، ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی وفود کی سطح پر ملاقات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، شی جن پنگ کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں۔ جب بھی مشکلات آئیں ہم نے مل کر انہیں حل کیا۔ میں ہر ایک سے یہی کہتا ہوں، چینی صدر عظیم رہنما ہے۔ تاریخی سربراہی ملاقات کا سب سے بڑا اور بنیادی فوکس باہمی تجارت پر ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان آنے والے کئی دہائیوں تک بہترین اور مضبوط تعلقات قائم۔ تائیوان کا مسئلہ چین امریکہ تعلقات میں سب سے اہم ہے۔ تائیوان معاملہ درست نہ سنبھالا گیا تو کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور امریکہ کو حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ عالمی استحکام چین اور امریکہ کا مشترکہ ہدف ہے۔ تمام عالمی بحرانوں کا حل سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ دنیا کی نظریں بیجنگ مذاکرات پر ہیں۔ مستحکم تعلقات سب کے لیے فائدہ مند کر۔ مارکو روبیو کا چین سے ایران پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، امریکہ چاہتا ہے چین ایران کو خلیجی اقدامات سے پیچھے ہٹائے۔ چین کے مفاد میں ہے کہ بحران کے حل میں کردار ادا کرے۔ آبنائے ہرمز میں چین کے بحری جہاز بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا، موجودہ بحران سے چین براہ راست متاثر ہو رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کے معاملے پر چین سے فعال کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی۔ جیری وینس کا ایران سے مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کی نئی تجویز مسترد کر دی۔ ایران مذاکرات میں پیش رفت صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن سے مشروط قرار۔ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے پرعزم۔ مؤثر حفاظتی اقدامات کے بغیر معاہدہ ممکن نہیں۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، یہی امریکی موقف ہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پالیسی پر کھلی تنقید۔ کہا، انہوں نے اپنے دور میں ایران کا معاملہ ایک میزائل بھی فائر کیے بغیر کامیابی سے انجام دے دیا تھا۔ وہ ایران سے 97% افزودہ یورینیم نکالوانے میں کامیاب رہے تھے۔ ٹرمپ کی شروع کردہ ایران جنگ کے اہداف بھی حاصل نہیں ہوئے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا، ایران نے آخرکار اس وقت کامیابی حاصل کی جب باراک اوباما صدر بنے۔ اوباما ایران کے لیے نرم موقف رکھتے تھے۔ ایران کو سب سے آسان شکار مل گیا تھا، جو ایک کمزور اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے بڑا دعویٰ۔ کہا گیا، اس دورے کے نتیجے میں اسرائیل اور یو اے ای کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت ہوئی۔ حالیہ جنگ کے دوران اسرائیل نے یو اے ای کو آئرن ڈوم دفاعی نظام اور فوجی اہلکار فراہم کیے تھے۔ دونوں ممالک نے ایک بڑے ایرانی پیٹروکیمیکل سائٹ پر حملے کے لیے بھی باہمی تعاون کیا۔ متحدہ عرب امارات نے نیتن یاہو کے خفیہ دورے کی خبروں کی تردید کر دی۔ اماراتی حکومت نے کہا، اسرائیلی وفد کے خفیہ استقبال کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ بنیامین نیتن یاہو کے مبینہ خفیہ دورے کی خبر مسترد کرتے ہیں۔ اماراتی سرکاری خبر رساں ادارے وام کی رپورٹ کے مطابق امارات اور اسرائیل کے تعلقات اعلانیہ ہیں۔ غیر مصدقہ خبروں سے سیاسی تاثر پیدا نہ کیا جائے۔ خفیہ انتظامات سے متعلق دعوے سرکاری تصدیق کے بغیر ناقابل ایمینوئل میکرون سے متعلق نئی کتاب میں حیران کن انکشافات۔ کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خاتون اول برجٹ میکرون نے موبائل پیغامات دیکھ لیے تھے۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے ایرانی اداکارہ گلشفت فرحانی کو غیر مناسب میسیجز بھیجے گئے تھے۔ طیارے میں میکرون اور اہلیہ کے درمیان شدید بحث کا انکشاف۔ برجٹ میکرون کے نمائندے نے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ گلشفت فرحانی نے بھی میکرون سے تعلق کی خبروں کی تردید کر دی۔
سابق بھارتی آرمی چیف منوج نے پاکستان سے مذاکرات کی حمایت کر دی۔ سابق بھارتی آرمی چیف نے کہا دونوں ملکوں کی عوام کے درمیان دوستی دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا باعث بن سکتی ہے۔ بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا نے کہا اب آر ایس ایس پاکستان کے ساتھ بات چیت، اچھے تعلقات، ویزوں، تجارت اور کرکٹ کی وکالت کر رہی ہے۔ ایک انٹرویو میں آر ایس ایس کی جنرل سیکریٹری نے کہا بھارت کو ہمیشہ پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایران کا جواب فوری طور پر دوسرے فریق کو بھیج دیا گیا تھا۔ پاکستان کے دفاعی تعلقات کسی ہمسائے کے ایک دورے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ بھارت میں مذاکرات کی باتیں کرنے والی آوازیں مثبت پیش رفت ہیں۔ ہم ان آوازوں پر بھارتی حکومت کے مثبت رد عمل کے منتظر ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا کشتواڑ اور ایل او سی واقعات کے دو مختلف زاویے ہیں۔ ایل او سی پر ہمارے جوان چوکس ہیں۔ صومالی بحری قزاقی میں یرغمال بنائے گئے پاکستانی ابھی تک انہی قزاقوں کے پاس ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ پاکستانی محفوظ ہیں اور انہیں خوراک فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی امن سفارتکاری پر بھارتی اور اسرائیلی پروپیگنڈا کے الزامات، نیوز کی رپورٹ پر ایران سے متعلق دعووں پر سوالات اٹھ گئے۔ میڈیا اثر و رسوخ سے متعلق بحث نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ پاکستان کے ثالثی کردار کو عالمی سطح پر اہم قرار دیا گیا۔ پروپیگنڈا مہمات عالمی امن کے لیے نقصان دہ قرار۔ ماہرین کے مطابق خطے میں غلط بیانی سے کشیدگی۔ سیکیورٹی فورسز کا بارکھان کے علاقے نوشام میں آپریشن، فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گرد جہنم واصل۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر سمیت 5 جوان شہید ہو گئے۔ میجر توصیف احمد بھٹی اور نائک فدا حسین دھرتی ماں پر قربان۔ سپاہی ذاکر حسین، سہیل احمد اور ایاز بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بارکھان آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ کا شہداء کو خراج عقیدت۔ شہداء کا خون ہرگز رائے گاہ نہیں جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ پوری قوم شہداء کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ بلوچستان میں امن خراب کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر لاپتہ۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور ڈاکٹر سید منظور احمد گوادر سے کوئٹہ جاتے ہوئے لاپتہ ہوئے۔ سرکاری گاڑی سمیت دونوں افسران کے مستونگ میں مبینہ طور پر اغوا ہونے کا خدشہ۔ مستونگ کے قریب پہنچنے کے بعد دونوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر مستونگ کا کہنا ہے کہ اہلکاروں کی تلاش اور رابطہ برقرار رکھنے کی کوشش جاری ہے۔ واقعے کی تحقیقات اور تلاش کے لیے کوششیں تیز کر دی گئیں۔ پاکستان کا مقامی طور پر تیار کردہ فتح 4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فتح 4 جدید نیویگیشن معاون نظام سے لیس ہے۔ فتح 4 طویل فاصلے تک انتہائی درستگی سے ہدف نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے سینئر افسران نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ فتح 4 کے کامیاب تجربے سے دفاعی صلاحیت میں اہم اضافہ ہے۔ دنیا پاکستان کو ذمہ دار ایٹمی قوت کے طور پر جانتی ہے۔ مارکہ حق میں پوری قوم متحد رہی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو سبق سکھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا کہ 28 مئی پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کا تاریخی دن ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام دفاع وطن کے لیے ہے، جارحیت کے لیے نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، نواز شریف نے تکمیل کی۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے تمام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی شفا تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی معلوماتی نشست۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی شفا تعمیر ملت یونیورسٹی آمد
اور اساتذہ، فیکلٹی ممبران اور طلبہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ قومی سلامتی کے امور بشمول انسداد دہشت گردی اور انفارمیشن وارفیئر پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ DGISPR نے خصوصی سیشن کے دوران طلبہ کے سوالات کے تفصیلی اور مدلل جوابات دیے۔ معرکہ حق کی تاریخی فتح نے پاکستان کے وقار اور عالمی تشخص کو مزید مستحکم اور بلند کیا۔ بلوچستان کی بہادر بیٹیاں پاک فوج میں شمولیت کے لیے پرعزم۔ گرلز کیڈٹ کالج کوئٹہ روشن مستقبل کی نئی امید بن گیا۔ بلوچستان کی خواتین تعلیم اور نظم و ضبط سے کامیابی کی راہ پر گامزن۔ ہر بہن اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرے، طالبات کا پیغام۔ گرلز کیڈٹ کالج کوئٹہ قومی خدمت کے جذبے کو فروغ دینے لگا۔ بلوچستان کی بیٹیاں تعلیم اور قومی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے لگیں۔ سیاچین کے تاریخی معرکہ آپریشن چمب کو 37 سال مکمل ہو گئے۔ پاک فوج نے 1989 میں بھارتی سازش ناکام بنا دی۔ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ نوید الرحمان نے 25,000 فٹ بلندی پر تاریخ رقم کر دی۔ بھارت نے شکست کے بعد 13 مئی 1989 کو جنگ بندی مانگ لی۔ غازیان نے آپریشن کو ستارہ جرت سے نوازا کیا۔ سیاچین کے بلند ترین محاذ پر پاک فوج آج بھی دفاع وطن میں مصروف ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کی صورتحال پر عالمی رپورٹ نے بحث چھیڑ دی۔ بعض تنظیموں پر اقلیتوں کے خلاف الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ مختلف علاقوں میں کشیدگی اور تنازعات کی رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ انسانی حقوق پر مباحث نے عالمی توجہ حاصل کر لی۔ ماہرین نے غیر جانبدار تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا۔ رپورٹ پر مختلف حلقوں کی آراء میں اختلاف سامنے آیا۔ منی پور میں نسلی کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی۔ کونگپو کپی میں حملے کے دوران 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ علاقے میں ہڑتالیں اور ناکہ بندیاں جاری۔ سیکیورٹی فورسز حالات پر قابو پانے کی کوشش میں ہیں۔ پرتشدد واقعات سے معمولات زندگی متاثر ہو گئی۔ ماہرین نے انسانی صورتحال تشویشناک قرار دے دی۔ پونچھ کے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں نوجوان کی ہلاکت کی اطلاع۔ محاصرے اور تلاشی آپریشن کے دوران واقعہ پیش آیا۔ علاقے میں کشیدگی اور سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ مقامی ذرائع نے واقعے کی تصدیق کی۔ حکام کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں۔ صورتحال حساس قرار دی جا رہی ہے۔ افغان شہریوں سے متعلق سیکیورٹی خدشات پر رپورٹ سامنے آئی۔ مختلف ممالک میں جرائم اور اسمگلنگ کے الزامات کا ذکر۔ متعدد گرفتاریاں اور ملک بدری کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ بعض مبصرین نے ان دعووں پر احتیاط برتنے پر زور دیا۔ ہر کیس کو انفرادی بنیاد پر دیکھنے کی ضرورت قرار۔ ماہرین کے مطابق حتمی رائے کے لیے آزاد تحقیقات ضروری ہیں۔ شاہراہ بھٹو رواما مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی۔ شاہراہ بھٹو M9 موٹر وے سے ڈائریکٹ منسلک ہوگی۔ ٹریفک مسائل کم ہوں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ کراچی میں بریجز، انڈر پاسز اور سڑکوں کا میگا منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ریڈ لائن BRT منصوبے میں تاخیر پر عوام سے معذرت خواہ ہیں۔ چینی کمپنیاں کراچی میں ڈی سیلینیشن پلانٹس لگائیں گی۔ SIFC کے تحت سرمایہ کاری میں سہولت کاری جاری۔ مختلف شعبوں میں متعدد منصوبوں پر پیش رفت کا دعویٰ۔ پالیسی ہم آہنگی اور رابطہ کاری میں بہتری پر زور۔ بڑے منصوبوں کے لیے قانونی مراحل ضروری قرار۔ سنگل ونڈو ماڈل سے رکاوٹوں میں کمی کا دعویٰ۔ عالمی شراکت داروں کے ساتھ مختلف منصوبوں پر کام جاری۔ کس نے کب کتنی رشوت لی؟ حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے۔ انمول عرف پنکی کی تفتیشی رپورٹ سامنے آ گئی۔ منشیات نیٹ ورک سے متعلق رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات۔ ساؤتھ زون کے مختلف تھانوں کو بھاری رشوت دیے جانے کے الزامات۔ تفتیشی رپورٹ میں درخشاں، گزری اور بورڈ بیسن تھانوں کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ منشیات سے متعلق سرکاری اداروں کے بعض اہلکار بھی مبینہ طور پر رشوت لینے میں ملوث رہے۔ رپورٹ میں دعویٰ، منشیات کنٹرول کرنے والے ایک ادارے کے افسر نے متعدد بار گرفتاری کے باوجود رشوت لے کر ملزمان کو چھوڑا۔
کراچی میں منشیات فروشی کے مقدمات میں گرفتار ملزمہ انمول عرف پنکی کے اہل خانہ کے حوالے سے بھی اہم انکشافات۔ پنکی کے اہل خانہ سے متعلق تفصیلات NTN نیوز نے حاصل کر لیں۔ ملزمہ کے خاندان کے متعدد افراد بھی منشیات فروشی میں ملوث قرار۔ 3 بھائی ریاض بلوچ، محمد ناصر اور شوکت بخش مبینہ طور پر منشیات فروشی کے دھندے میں سرگرم ہیں۔ تینوں ملزمان کا مجرمانہ ریکارڈ بھی سامنے آ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منشیات کیس میں ملوث انمول عرف پنکی نیٹ ورک پر رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور میں درج مقدمے میں منشیات نیٹ ورک کی تحقیقات میں پیش رفت۔ CCD نے انمول عرف پنکی کیس کی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔ مبینہ شوہر سابق انسپکٹر رانا اکرام سے بھی پوچھ گچھ کا فیصلہ۔ ملزمہ کو لاہور منتقل کرنے کے امکانات پر غور۔ کوٹ لکھپت مقدمے میں ملزمہ کو اشتہاری قرار نہیں دیا گیا۔ کراچی کے علاقے کھارا در میں FIA اسٹیٹ بینک سرکل کی غیر قانونی فارن کرنسی ڈیلرز کے خلاف بڑی کارروائی۔ کھارا در میں چھاپے کے دوران ملزم محمد حنیف گرفتار۔ ملزم کے قبضے سے 37 لاکھ روپے اور 940 ملین ایرانی ریال برآمد۔ ملزم غیر قانونی کرنسی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ برآمد شدہ کرنسی اور موبائل فون تحویل میں لے لیے گئے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش شروع۔ کراچی کے علاقے سعود آباد میں پولیس کی بڑی کارروائی۔ حساس اداروں اور پولیس کا نام استعمال کر کے چھالیاں سپلائی کرنے اور جوا سٹہ چلانے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے چھالیاں، کار، پسٹل اور دیگر سامان برآمد۔ ملزمان نے ملیر سٹی تھانے کی حدود صاحبداد گوٹ میں گٹکا ماوا کی فیکٹری اور جوا سٹے کا اڈہ قائم کر رکھا تھا۔ پولیس کا دعویٰ بتایا ملزم جلال مکینک صاحبزاد گوٹ میں شفیع کے ساتھ مل کر سٹہ چلاتا تھا۔ دیگر گرفتار ملزمان میں ریاض واجو اور داؤد شامل۔ ملزمان سے پولیس کا جعلی کارڈ برآمد۔ حساس ادارے کے اسٹیکر بھی کار پر لگائے ہوئے تھے۔ روس نے جنگ بندی ختم ہوتے ہی یوکرین پر ڈرون حملے شروع کر دیے۔ یوکرین کے صدر نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں دعویٰ کیا روس نے کم از کم 800 ڈرونز لانچ کیے۔ کیف لیو اور بحیرہ اسود کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ روسی ڈرون حملوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا روس کا مقصد یوکرینی فضائی دفاعی نظام پر دباؤ ڈالنا ہے۔ ڈرون حملوں کے بعد میزائل حملوں کا خدشہ ہے۔ اتر پردیش میں طوفانی بارشوں اور ژالہ باری نے تباہی مچا دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طوفان سے کم از کم 90 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں کی بڑی وجہ آسمانی بجلی گرنے اور درخت گرنے کے واقعات ہیں۔ شدید ہواؤں سے درخت، بل بورڈز اور سڑک کنارے اسٹال متاثر۔ دھول اور ملبے کے بادلوں میں گاڑیوں اور فرنیچر کو نقصان۔ شمالی ریاست میں مارچ سے جون تک گرم موسم کے دوران طوفان عام ہیں۔ اور ایران میں فٹ بال ٹیم کے اعزاز میں بڑا عوامی اجتماع۔ تہران کے انقلاب اسکوائر میں ہزاروں افراد نے ٹیم کے لیے دعائیں کی۔ ایرانی فٹ بال ٹیم کی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ٹیم نے ایرانی صدر کو 12 نمبر کی خصوصی ٹی شرٹ پیش کر دی۔ ایران کی عظمت کے لیے پوری توانائی سے کھیلیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ٹیم کو ہدایت۔ بولے ایرانی قوم کو اپنے محنتی سپوتوں پر فخر ہے۔